انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 15 جنوری 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ترکی پر امریکی پابندیاں، ٹرکش ڈرونز کی شام میں امریکی بیسز کے خلاف کارروائیاں تیز، امریکہ کا میزائل ڈیفنس سسٹم کے پرخچے اڑا دیے، ترکی کا مزید حملے کرنے کا عندیہ، امریکہ کی چیخیں نکال دیں، پوری دنیا میں جنگی وارننگ جاری کر دی گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ ترکی کو سپورٹ اور محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور اس کی ویڈیو کا لنک کا سورس ڈسکرپشن میں دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کے موبائل سکرین پر بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے۔ جمعے کے روز یعنی 1 جنوری 2021 کے ایک ڈرون کے ذریعے داغے گئے میزائل نے صوبہ ادلب میں تعینات شامی فوج اور امریکی فوج کے ساختہ پینٹیزر S-1 ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ کو پہنچنے والی معلومات میں کہا گیا ہے کہ اثرات سے کچھ لمحے پہلے ADS کا رڈار فعال تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظام آنے والے میزائل کا پتہ لگانے میں ناکام رہا ہے۔ مبینہ طور پر شامی ایئر ڈیفنس فورس کے پاس اپنی انوینٹری میں 30 سے زیادہ پینٹسر یونٹ ہیں۔ روس نے اپنے شامی ایئر بیس کو بھی پینٹسر کے ساتھ مضبوط بنا دیا ہے تاکہ ہوائی حملوں کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ طیارہ 2019 ایئر بیس پر بھی ڈرون تیار کرنے کے بعد تعینات کیا گیا تھا، اگرچہ میڈیا رپورٹس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ ڈرون یا تو آدھا ٹن بیریئر کٹر TB2 یا 1.5 ٹن ان کا ہو سکتا ہے، جسے حالیہ برسوں میں ترک فوج نے بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے۔ ترکی کے روکسیان تیار کردہ گائیڈڈ ہتھیاروں میں لیزر گائیڈڈ MAM سمارٹ مائکرو مینشن لائٹ بم شامل ہیں، جن کی رینج 8 کلومیٹر ہے۔ یہ ہتھیاروں میں بختر بند چھیدنے والے اجزاء، اعلیٰ دھماکہ خیز مواد کے ٹکڑے اور تھرمو بارک والے ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ بائریکٹر کو اکتوبر کے وسط میں شام میں کرد فورسز کے خلاف اپنی کارروائی میں انقرہ نے استعمال کیا تھا۔ اس نے ایک کرد ٹرک کو تباہ کر دیا تھا، جبکہ بارود اور دھماکہ خیز مواد گاڑی پر بھرا ہوا تھا۔ اس ہفتے کے شروع میں ترکی کی حمایت یافتہ قومی معاہدے کے سرکاری فورسز کے ایک بائریکٹر ڈرون کو لیبیا کی نیشنل آرمی کے پینٹسر ADS نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ہوائی جہاز میں میزائل تنازعات اور جنگی مصنفین، ہوائی UAE کم اونچائی سے دفاع اور راکیش بغیر نظام فوسی فیڈرک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ٹروپ ڈرون حملے میں شامی فوج کا بھی پینٹسر تباہ ہو چکا ہے۔ ترکی کے ڈرون کے کراس بالوں میں امریکی پینٹسر S-1DS کا TB گروپ اور جمعے کے روز ترکی کے ڈرون کے ذریعے داغے گئے میزائل نے صوبہ ادلب میں تعینات کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کے شروع میں ترکی کی حمایت یافتہ قومی معاہدے کی سرکاری فورسز کے ایک بائریکٹر ڈرون کو بھی لیبیا کی نیشنل آرمی کے پینٹسر ADS نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مئی 2019 میں شام میں تعینات ایک اور پینٹسر ADS نے IDF لڑاکا طیاروں کے ذریعے لانچ کیے میزائل سے براہ راست نشانہ لیا تھا۔ RT نے لکھا ہے کہ روسی فضائیہ کے سابق نائب کمانڈر ان چیف آئٹک بیزیف نے 2 ممکنہ وضاحت پیش کی۔ شاید پینٹسر نے اپنے گولہ بارود کا ذخیرہ استعمال کر لیا ہو یا اسے آسانی سے بند کر دیا تھا۔ یہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ روسی نظاموں کو چلانے کی ذمہ داری شامی فوجیوں کی تربیت کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ پینٹسر تباہی کے ان واقعات کا ذمہ دار شامی فوج کی مہنگی غلطیوں پر لگایا گیا۔ امریکہ کی جانب سے ترکی کے خلاف پابندیوں پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے مزید حملے کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی پابندیاں ترکی کی خود مختاری پر کھلم کھلا حملہ ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ اتحادی ہیں جو پابندیاں لگا رہا ہے۔ پابندیوں کا امریکی فیصلہ ترک خود مختارانہ حقوق پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سے مزید بدلے بھی لیے جائیں گے۔
उन्होंने कहा है कि अमेरिका का मकसद हमारी दिफाई सनत तरक्की रोकना और टर्की का अमेरिका पर इंहिसार बरकरार रखना है। इन इकदाम से मसाइल होंगे लेकिन हर मसले का हल होता है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने टर्की के रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने पर पीर को टर्की के दिफाई सनअत डायरेक्टोरेट के सरबराह और 3 मुलाजमीन पर पाबंदियां लगाई। कांग्रेस में रिपब्लिकन अक्सरियत के लीडर माइकल मैकोल और अवामी नुमाइंदगान में खारजा ताल्लुकात की कमेटी के सरबराह एलोट एंजल का कहना है कि तुर्की की हरकतें नेटो इत्तेहाद के लिए खतरा बन रही हैं। इसलिए उन्होंने एक मुश्तरका बयान में दोनों शख्सियात ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौर में तुर्की के इन तसर्रुफात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया, जिनसे नेटो इत्तेहाद, खित्ता और तुर्की में कानून की बालादस्ती खतरे में पड़ गई है। कहा गया है कि तुर्की के इश्तियाल अंगेज रवैये की सूरत में सामने वाला खतरा बाइस तशवीश है। बयान में जोर दिया गया है कि अंकारा की जानिब से अदम इस्तेहकाम फैलाने का सिलसिला रोका जाना चाहिए। साथ ही बावर कराया गया है कि वाशिंगटन को अपने यूरोपीय और नेटो इत्तेहाद के हलीफों और शराकतदारों के साथ काम करने की जरूरत है ताकि तुर्की से अपना रास्ता तब्दील करे का मुतालबा कारगर साबित हो सके। अमेरिकी जिम्मेदारान ने एर्दोगान पर जोर दिया कि वो इश्तियाल अंगेज रवैये पर रोक लगाकर नेटो इत्तेहाद की इक़दार की पासदारी करें। मुश्तरका बयान में तुर्की के इन इक़दामात पर तनकीद की गई जो वाशिंगटन की तशवीश का सबब बन रहे हैं। उनमें रूस से S-400 मिसाइल दिफाई निजाम की खरीदारी शामिल है जो नेटो इत्तेहाद के दिफाई अमल को सबूताज कर रही है। इस तरह बयान में शुमाल मशरकी शाम में तुर्की के फौजी ऑपरेशन पर भी नुक्ताचीनी की गई जो दाइश के इंसदाद की दहशत में डाल रही है। इसके अलावा बयान में एर्दोगान की जानिब से दीगर आलमी तनाज़ात भड़काने का भी जिक्र किया गया, जैसा कि उन्होंने शामी उजरती जंगजुओं को लीबिया और नगरोनो काराबाग भेजा। इलावा अज़ीम एर्दोगान ने एलानिया तौर पर उन अफराद की मेज़बानी की जिनका नाम अमेरिका ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक अपनी फहरिस्तों में दर्ज किया हुआ है। मजीद ये कि बयान में टर्की की सूरत हाल को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। एर्दोगान हुकूमत पर इल्जाम आयद किया गया कि उसने इक़्तिदार समझूत बनाकर जमहूरी इदारों को तबाह कर डाला। इस तरह अदलिया की आज़ादी, इंसानी हकूक और आज़ादी राय को भी तबाह कर दिया गया। बयान में जोर दिया गया है कि अंकारा की जानिब से अदम इस्तेहकाम फैलाने का सिलसिला रोका जाना चाहिए। साथ ही बावर कराया गया कि वाशिंगटन को अपने यूरोपीय और नेटो इत्तेहाद के हलीफों और शराकतदारों के साथ काम करने की जरूरत है ताकि तुर्की से अपना रास्ता तब्दील करने का मुतालबा कारगर साबित हो सके। इसके अलावा कांग्रेस में रिपब्लिकन अक्सरियत के लीडर माइकल मैकोल और अवामी नुमाइंदगान में खारजा ताल्लुकात कमेटी सरबराह एलोट एंजल का कहना है कि तुर्की की हरकतें नेटो इत्तेहाद के लिए मजीद खतरा बनती जा रही हैं। तुर्की को हर सूरत इसमें रोकना होगा।